سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور ظاہر ہے جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے گھنٹے بھر کی تقریر کو ایک مختصر وقت میں سمیٹ دیا بہت بڑا فن ہے. اور یہ فنکار سے ڈاکٹر حسن رضا صاحب تو بڑی خصوصی سے آئے اور گزر گئے. کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے. جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے ڈاکٹر حسن رضا صاحب. حضرات تقریریں بہت ہوتی ہیں, تحریریں بہت لکھی جاتی ہیں, لیکن بڑی خاموشی کے ساتھ سماج میں سدھار اصلاح پیدا کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں. لوگ کام کرتے ہیں کم, کرتے ہیں ہنگامہ زیادہ, لیکن ہنگامہ نہ ہو کام سے زیادہ ہو. اگر ایسی کوئی شخصیت ہمارے بیچ موجود ہے تو وہ حضرت مولانا شاکر علی نوری صاحب کی ہے. میں دعوت اسلامی کی بات نہیں, میں سنی دعوت اسلامی کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے امیر ہیں مولانا شاکر علی نوری صاحب. ان کا اہتمام اور عزم پرعزم ارادہ یہ ہے اور سوچ رکھا ہے کہ میں بڑی خاموشی کے ساتھ سماج کے نوجوانوں کو سدھار دوں گا اور انہیں اسلام کے قریب اور بزرگوں سے مند بنا دوں گا. اور بڑی خصوصی کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ با انقلاب ہوگا سماج کے اندر, اور جس کے یہ گویا کہ امیر کہلائیں گے اور زمانہ انہیں سنہرا سن لکھے بھی یاد بھی کرے گی. میں شیر کے ساتھ انہیں دعوت دوں گا کہ سورج کو زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, سورج کو زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا. میں ڈوب بھی گیا تو سبق چھوڑ جاؤں گا, میں ڈوب بھی گیا تو سبق چھوڑ جاؤں گا. ہر دور میں پڑھے گا زمانہ برق برق, میں انقلاب کا وہ سبق چھوڑ جاؤں گا. یہ ہے مولانا شاکر علی نوری صاحب. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور ماحول کی مناسبت سے اپنے افکار و نظریات سے ہم سب کو محدود فرمائیں. مولانا شاکر علی نوری, امیر سنت دعوت اسلامی. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. منبر رسول پر جلوہ گر حضرات علماء ذوی الاحترام و سادات اعظام و حاضرین عرس علیمی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے, اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں,
آج جس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، دنیا انہیں مبلغ اسلام کے نام سے یاد کرتی ہے، اور جن کے تبلیغ اسلام کے نقوش آج شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک موجود ہیں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ صرف قرآن کے قاری ہی نہیں تھے، بلکہ وہ قرآن کے عالم بھی تھے اور قرآن کے عامل بھی تھے۔ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری کے مقصد سے اچھی طریقے سے واقفیت حاصل کر رکھی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشتر جتنے انبیاء تشریف لائے اور خود رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تشریف لائے تو سب سے بڑا مقصد یہی تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے دین پر دین اسلام کو غالب کرنا، اور یہی مشن انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی رہا، اور حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے جو وصیت فرمائی تھی، وہ وصیت تو یہی تھی، یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے بیٹو تمہارے لیے اسلام، دین اسلام چن لیا گیا، تمہیں نہیں مرنا مگر اسلام کی حالت میں۔ یہ ایک وصیت کا کانسیپٹ تھا، ایک وصیت کا سلسلہ تھا جو ہر نبی اپنے ماننے والوں کو اور اپنی اولاد تک یہ وصیت کو منتقل کرتے رہے اور اپنے ماننے والوں کو یہ بتاتے رہے کہ تمہارے لیے دین اسلام سب سے اہم سرمایہ ہے، اور تمہیں اسلام پر قائم رہنا بھی ہے اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ خود رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی تعلیم اہل بیت کو دی، نتیجہ یہ تھا کہ اسی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اور اسی تعلیم پر قائم رہتے ہوئے کربلا کے میدان میں امام حسین پہنچے اور دنیا کو بتا دیا کہ جس دین کو ہمارے نانا نے ہم تک پہنچایا ہے وہ دین کی حفاظت کبھی خون سے کی جاتی ہے اور کبھی اہل بیت کو قربان کر کے کی جاتی ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج جو وصیت کا کانسیپٹ اور سسٹم ہمارے یہاں بنا ہوا ہے، آج کا باپ وصیت کرتا ہے تو اپنے بیٹے کو یہ وصیت کرتا ہے کہ بڑی مشکل سے بیٹے میں نے یہ پراپرٹی بنائی ہے، اس پراپرٹی میں کم نہیں ہونا چاہیے، اس پراپرٹی میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن قرآن وصیت کا جو کانسیپٹ عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو اس بات کی وصیت کرو کہ تمہیں دین پر قائم رہنا ہے اور دین پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارنا ہے۔ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کے ذریعے اسی وصیت کے کنسیپٹ کو حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد دنیا میں اسی اسلام کو پہنچانے کے لیے انہوں نے محنت و مشقت کی، انہوں نے کاوشیں کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے فیوز و برکات کو لے کر وہ ہندوستان کی سرزمین سے نکلے اور بے شمار ممالک کا دورہ کرنے کے بعد نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں کو اسلام کی شمع سے انہوں نے اسلام کی شمع ان کے سینوں کے اندر روشن فرمائی اور ان کے سینوں سے کفر کو نکالا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور کی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسلام پر قائم رہنے کا اپنا جذبہ پیدا کریں، اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارنے کا عزم مصمم کریں، اور یہی نہیں کہ خود اسلام پر قائم رہیں بلکہ دوسروں تک اسلام منتقل کرنے کی بھی کوشش کریں، اپنی اولاد تک اسلام منتقل کریں، اپنی اولاد کو اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے تلقین کریں، اور ان کی زندگی کو قانون اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے جد و جہد کریں۔ آج اسلام کے حوالے سے کسی سائز ہو رہا ہے، دنیا یہ کہہ رہی ہے معاذ اللہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی
दीन की डेफिनेशन को रसूल आजम से नहीं पूछा था, मत दीनो या रसूल अल्लाह, तो रसूल आजम ने दीन की डेफिनेशन क्या बताई थी? यही तो इरशाद फरमाया था, अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। हमारे दीन की डेफिनेशन ही ये है कि ये दीन सिर्फ भलाई चाहने की तालीम देता है, खैर ख्वाही की तालीम देता है। और जानते हो हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहहु करीम से रसूल आजम ने फरमाया था, जब तुम एक औरत को तन्हा की तरफ जाकर देखो और तन्हा वो जाने वाली औरत को कोई परेशान करने वाला न हो, तो समझ लेना तो इस्लाम कंप्लीट हो चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शाकिर नूरी साहब किबला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा लगाएं, जहाँ जहाँ इस्लाम पहुँचा है वहाँ अमन कायम हो चुका, जहाँ जहाँ इस्लाम है वहाँ फितनों पर खत्म हो चुके, जहाँ जहाँ इस्लाम पहुँचा है वहाँ इंसानों की जिंदगी के अंदर भाईचारगी पैदा हो गई, जहाँ जहाँ इस्लाम पहुँचा है वहाँ अमन और मोहब्बत का एक दूसरे के साथ रिश्ता कायम हो चुका। आप मुझे बताओ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अताए रसूल तशरीफ लाए, क्या तलवार लेकर के आए थे, क्या नेज़े लेकर के आए थे? लेकिन मुझे बताओ, आज की मेरे ख्वाजा की चौखट पर जाने वाला किसी भी मजहब का आदमी हो, मेरे ख्वाजा ये नहीं फरमाते कि मैं सिर्फ जो है मुसलमानों की झोलियां भरूंगा, बल्कि हर मजहब का मानने वाला आता है और मेरे ख्वाजा से खैरात हासिल करके जाता दिखाई देता है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने यजीदी किरदार के खिलाफ आवाज उठाई और उसके बाद दुनिया को बता दिया कि अगर तुम सच्चे हुसैनी हो तो तुम्हें यजीदी किरदार को अपनाना नहीं बल्कि हुसैनी किरदार को अपनाना है। अगर सच्चे इमाम आली मकाम के मानने वाले हो तो तुम्हें नमाज से मोहब्बत करनी है, तुम्हें सलात से तौबा करनी है, तुम्हें ज़िना से अपने दामन को बचाना है। इसलिए कि जो फासिक होता है उसकी इताअत के लिए कुरान में भी मना किया, वला तुतीउ अम्रल मुस्रिफीन अल्लज़ीना युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ वला युस्लिहून। लेकिन आज बड़ी मादरत के साथ में आपके सामने ये बात अर्ज कर रहा हूं कि हम मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लें, हम मुसलमानों की सुबह शाम का जायजा लें तो हमारे किरदार से जो हुसैनी किरदार का अक्स नजर आना चाहिए, उनके नक्शे कदम पर चलने का जो जज्बा और जो दलील नजर आनी चाहिए, वो आज हमारी कौम के नौजवानों में दूर तक दिखाई नहीं देती। मुझे बताओ, कल बरोज़ क़यामत नौजवानाने जन्नत के सरदार की हैसियत से इमाम हुसैन होंगे और उससे परचम चले। जब जन्नत की सैर करनी होगी तो उस वक्त इमाम हुसैन के किरदार को जो अपनाएगा, ताजदार करबला उसे अपने साथ जन्नत की तरफ लेकर के जाएंगे। हज़रत अल्लामा अब्दुल अमीन सिद्दीकी मीरती रहमतुल्लाह तआला अलैह हिंदुस्तान के बासिंदे थे, मीरठ से रहने वाले थे, लेकिन उनकी निगाहों में ये बात अच्छी तरीके से मौजूद थी कि एक जमाना आएगा कि मगरिबी कल्चर को लोग अपनाने की तरफ आमादा होंगे, वेस्टर्न तहजीब के लोग आशिक बन जाएंगे और गुनाह बुराइयों की वजह से मगरिबी मुल्कों में बसने वाले इंसान बेकरारियों के शिकार हो जाएंगे। इसलिए हिंदुस्तान में रहते हुए भी हजरत अल्लामा अब्दुल अमीन सिद्दीकी मीरठी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने दावत और तबलीग के लिए जिन जमीनों का इंतखाब किया, वो जमीन हिंदुस्तान की नहीं थी, वो मगरिबी जमीन थी, अफ्रीका की जमीन थी। और गए और जाने के बाद हजरत अल्लामा अब्दुल अमीन सिद्दीकी मीरठी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने मुल्क के लिए चर्चा नहीं किया, बल्कि उन मुल्कों के अंदर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की ऐसी कतार लगा दी कि आज वहां से बसने वाले सिर्फ वहां से अंग्रेजी तालीम हासिल नहीं करते, बल्कि वो मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ मोहब्बत रसूल की तालीम भी हासिल कर रहे हैं, वो अकीदे की हिफाजत भी कर रहे हैं, वो सरकार की नाते भी पढ़ रहे हैं, वो सरकार की मोहब्बत में मचल भी रहे हैं, वो सरकार के नाम पर मर मिटने का जज्बा भी रख रहे हैं। और आज
بے شمار یونیورسٹی اور کالجز کے ذریعے علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت کے فیض کو تقسیم کر کے لوگوں کے سینوں کو سرکار کی محبت کا مدینہ بنا دیا. اور ایک ہی قرآن مقدس کی آیت ان کے پیش نظر لا اسألکم علیہ اجرا. وہ کسی سے کوئی لالچ نہیں رکھتے تھے, کسی سے کوئی حص نہیں تھی, کسی سے کوئی تما نہیں تھی. اس لیے وہ دورے نہیں کرتے تھے کہ وہاں سے سرمایہ اکٹھا کریں, بلکہ ان کے دوروں کا مقصد ایک ہی تھا, ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے, ہم تو بس ایک ہی چیز چاہتے ہیں, تم اللہ کے بن جاؤ, تم نبی کے بن جاؤ, تم عاشق رسول بن جاؤ. اگر تم یہ بن جاتے ہو تو ہماری محنتوں کا اجر تو ہمارا کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا. اور جب میرے کریم نے علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب اجر عطا فرمایا تو ایسا اجر عطا فرمایا کہ اپنے نبی کے جوار رحمت کے اندر انہوں نے ان کو جگہ عطا فرمائی. آج جنت البقیع میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں, آج اپنے بچوں کے لیے وصیت کرنے سے پہلے یہ سوچ لو, یہ غور کر لو کہ تم اپنے بچے کو دنیا کو دے کر کے نکل رہے ہو, تم نے اپنے بچے کو دین کتنا دیا, رسول اعظم کی محبت کتنی پلائی. یاد رکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب وصال کا وقت قریب آیا, اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. ایک باپ کو کیا فکر ہونی چاہیے. اے رسول اعظم کے شہدائیوں, آج کے دور کے اندر بہت ساری تنظیمیں مارکیٹ کے اندر آ چکی ہیں, بہت سارے مقاصد فکر کے لوگ آ چکے ہیں. آج آپ سنتے ہوں گے کہ ایک یزید کا ہم نوا نیا پیدا ہو چکا ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر کہتا ہے, اور وہ یزید کو امیر المؤمنین معاذ اللہ کہتا ہے اور اپنی تقریروں میں تالیاں بجواتا ہے. سن لو, یہ ہمارے لیے سخت امتحان کا وقت ہے. ہمیں اسی طریقے پر عمل کرنا ہے جو طریقہ امام حسین نے عطا فرمایا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو عاشق رسول بنا کر انہیں بتانا ہے سچا اسلام وہ ہے جو امام حسین کے پاس. اور آج اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بچوں کو اسلام پر قائم رکھنا بہت مشکل ہوگا. لہذا اپنے بچوں تک سرکار کی محبت کو منتقل کرو, انہیں عاشق رسول بناؤ, اسے مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیم دو اور انہیں دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے گزارش کرو اور ان کے پیچھے محنت کرو. انشاءاللہ یہی محنت دونوں جہاں میں کام آئے گی. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے حق کی بات عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.